السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے دونوں پروگراموں میں ایک ریپیٹیشن کے ساتھ آپ نے کچھ ہمارے آئیکنز کے نام سنے، جیسے جنرل اختر ملک، جنرل عبدالعلی ملک یا جوزف اللہ خان صاحب یا اس طرح۔ اب مجھے اس کو تھوڑا سا ایک اور پرسپیکٹیو سے یہی بات آپ کو پیش کرنی ہے۔ جو تھوڑا بہت سنتے رہتے ہیں نا، جو ملکوں کے ریاست کے لیول پر باتیں کرتے ہیں کہ جی فیڈریشن ہوگی، کنفیڈریشن ہوگی، ہم فلاں چیز جو ہے وہ آپس میں جوائنٹ مختلف ممالک مل کے کرنے لگے ہیں، لیکن سوورینٹی کے ہوتے ہوئے صوبائی خود مختاریوں کی جب بات ہوتی ہے تو وہ پھر اس میں ایک چیز رکھتے ہیں کہ امور خارجہ، ڈیفنس اور فائنانس، یہ تین شعبے ایسے ہیں جن کو دنیا بھر میں جب بھی اسٹیٹ کرافٹ کی بات ہوتی ہے اور ریاستی بندوبست یا اس کے مختلف آپشنز کو ڈیسائیڈ کرنے کی بات آ رہی ہوتی ہے، زیر گفتگو ہوتی ہے، ڈپلومیٹیکلی وہ ٹیبل ٹاک کا معاملے میں آتی ہیں چیزیں، پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہمیشہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ڈیفنس اور امور خارجہ اور خزانہ۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ آج کے پاکستان سے تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرنے کی بجائے فاسٹ بیکورڈ جائیں نا، تو پاکستان وہ بنا ہے جس میں آپ کو اثاثے بھی نہیں ملے، آپ کو اور مسائل ہیں، لیڈرشپ کے مسائل ہیں، بیوروکریسی کے مسائل ہیں، سارا کچھ ہے۔ لیکن وہ جو فرسٹ 15 ایئرز تھے جہاں پہ آپ نے جڑیں پکڑنی تھیں دنیا میں، جہاں پر آپ نے اپنی سولیڈیرٹی کی بنیادیں بھرنی تھیں، اس وقت خارجہ کا شعبہ بھی احمدیوں کے پاس تھا پاکستان کا، اس وقت ایم احمد کی صورت میں خزانے کا اور اقتصادیات کا شعبہ بھی احمدیوں کے پاس تھا، اور اس وقت جو آپ کے صد پچھ والے کرتا دھرتا حیثیت رکھنے والی ایک اہمیت کے حامل پروفیشنلی اور فارملی ان کی پوسٹنگز کے لحاظ سے، وہ تین چار بڑے بڑے نام بھی جو تھے وہ بھی احمدیوں کے پاس تھے۔ وزیر دفاع کی بات نہیں میں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جنرل اختر ملک، جنرل عبدالعلی ملک اور بریگیڈیئر افتخار جنجوعہ اور ایئر مارشل ظفر چودھری وغیرہ۔ کہیں نہ کہیں آخر کسی حیثیت کے حامل تھے تو پوری ایئر فورس کا ہیڈ جو تھا وہ احمدی تھا نا۔ کوئی تو بات تھی کہ چاروں محاذ 65 کی جنگ میں جو ہے وہ لیڈ کیے جا رہے ہیں احمدیوں کی طرف سے، وہی ایک جنگ ہے جو آپ نے جیتی ہے ہر لحاظ سے بحث کر کے اگر ثابت کیا جائے تو یہاں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت جب یہ بھرے پورے اور واقعی مطلب اہمیت کے حامل شعبوں کے اوپر احمدی تھے، خیر اس میں میں جان بوجھ کے ابھی چونکہ میں ابتدائی 15-20 سالوں کو لے رہا ہوں، اس لیے میں نے پروفیسر سلام کی اس سائنسدان کے حوالے سے یا اس حیثیت کو ابھی ڈسکس نہیں کیا، وہ آگے چل کے وہ بھی آ سکتی ہے زیر گفتگو وہ بات۔ لیکن جب یہ اہم ترین شعبے احمدیوں کے پاس تھے اسی ریاست پاکستان کے، اور پاکستان بھی اس وقت 71 سے پہلے والا پاکستان تھا، یعنی آج سے دگنا پاکستان، آدھا تو پھر آپ نے دے دیا نا اپنی حب الوطنی اور اپنے اسلام کے ساتھ اخلاص کے چکر میں۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اسلام کے غداروں اور پاکستان کے غداروں کے پاس چارج ہوتا تھا ان تین کی شعبوں کا، بنیادی شعبوں کا۔ اس وقت کے پاکستان کی صورتحال کیا تھی؟ کیا اس وقت احمدیوں کے جو عقائد تھے وہ کوئی ڈیفرنٹ ہوا کرتے تھے، اور 73 میں نان مسلم والی شک ڈالنے آئین میں اور 84 میں ضیاء الحق کے آرڈیننس میں
جو شکیں ڈالی ہوئی ہیں پی پی سی کا جو اب حصہ بن چکی ہیں، کیا ان سے پہلے پہلے احمدیوں کے عقائد مختلف ہوا کرتے تھے؟ کیا وہ اس وقت یہی معنی نہیں کرتے تھے خاتم النبیین کے کہ صاحب شریعت نہیں بلکہ اسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ معمور کیا جاتا ہے اس کا منصب امامت اور منصب نبوت ایک جیسے ہوتے ہیں؟ اور کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کو وہی حیثیت نہیں دیتے تھے؟ عقائد تو وہی تھے. تو پھر کیا ہوا، کیا پھر مسئلہ کیا بنا؟ انہی عقائد کے ساتھ اس وقت احمدی اہم ترین مناصب پر موجود ہوتے ہیں، اور نہ صرف پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑتے، سوسائٹی کا کچھ نہیں بگاڑتے، جبری کنورشن نہیں کر پاتے، کسی کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ایک جگہ پہ بھی. وہ جو اس طرح جو ملوانوں کے جھوٹ ہوتے ہیں نا کہ جی ساڈا 1000 بندہ مار دیتا مرید کے تے ساڈے اس طرح کی واقعات بکواس سے ہٹ کے میں تاریخی فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. تاریخی حقائق کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام آن ورڈ کسی ایک دہائی میں بھی جماعت احمدیہ کے عقائد کمپرومائز نہیں ہوئے، بدلے نہیں ہیں، وہی ہیں آج تک. ظلم ہو نہ ہو، پرسیکیوشن کی مہمیں چل رہی ہوں نہ چل رہی ہوں، آپ کو آپریٹو ہوں نان کو آپریٹو ہوں، وٹ ایور، لیکن انہی عقائد کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اہم ترین مناصب پر ہوتے ہوئے بھی احمدی پاکستان اور اسلام کے لیے خطرہ نہیں تھے. تو پھر فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ ادر دین احمدی سوسائٹی میں درندگی کو عام نہیں کیا گیا تھا. جس وقت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کے خلاف جلوس نکلے ہیں کہ وزیر خارجہ یہی احراریوں اور ختم نبوت والوں نے نکالے ہیں، اور انتہائی بدترین گجرانوالے میں کتی کے اوپر ایسے ایسے نام لکھ کے تو پھر کہتے تھے، اور یہ ساری چیزیں سی آئی ڈی نے دے رہے تھے، اور ادھر کراچی میں یہ بحث چل رہی تھی کیبنٹ کے درمیان اور اس وقت کے وزیر اعظم یا خواجہ ناظم الدین کے درمیان کہ کیا کریں، ان کو ہٹا دیں. پھر تو سردار عبدالرب نشتر اور مخدوم خلیق الزمان اور جو اس طرح کے جو بڑے نام تھے انہوں نے کہا گل ظفر اللہ خان دی نہیں. بات یہ ہے کہ اگر آج ریاست پیچھے ہٹ جاتی ہے اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ کل کو یہ پورے سسٹم اور ریاست کے اوپر نہ چڑھ دوڑیں. لہٰذا ہمیں ظفر اللہ خان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ہونا چاہیے، اور وہ ہوئے. دنگے فساد یہ سارا کچھ مفسدہ تو وہ مچا ہوا تھا، لیکن وہ کسی نے کہا ہے نا کہ دھوپ تو پہلے بھی تھی، بے صاحباں ایسے نہ تھے. اب جو میرے ہم سفر ہیں رفتگاں ایسے نہ تھے. وہ پہلے والے لوگ جو تھے ان کا ابھی یہ شعور اور سیاسی شعور جو تھا، یا کہ اب ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں سٹینڈ لینا ہے، اس معاملے میں وہ کلیئر ہیڈڈ تھے. اور احمدی کمپرومائز تو کسی بھی زمانے میں نہیں ہوئے. ریاست کی مشینری کے کل پرزے کمپرومائزڈ کم تھے، اس وقت نہیں تھے. جس وقت آپ نے یہ فتنہ شروع کیا ہے اور یہ سارے جانتے ہیں لبیک تک تو بات پہنچی ہے کہیں بہت بعد میں. بات وہیں سے 73 سے شروع ہوئی تھی، جب آپ نے مذہبی دھڑوں کے سامنے ان کو پلیز کرنے کے لیے جمعے کی چھٹی، شراب پہ پابندی اور احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا، اس طرح سے ریاست نے اپنا پریکٹیکلی آئینی طور پر پرسونا چینج کیا تھا. وہی جو آئینی تبدیلی تھی وہی قوانین کا حصہ بنی. بعد میں جب وہ بنی تو اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ ان تبدیلیوں اور آئینی ترمیموں سے پہلے جو احمدیوں کے عقائد تھے بات آج تک وہی ہیں.
ان تبدیلیوں کے بعد جب آپ نے وہ چھری اور تلوار چلا لی اپنے خیال میں احمدیوں کی گردن پر، احمدیہ معاشرت کی گردن کے اوپر، پھر اس کے ساتھ جو ریلیونٹ پرکس اینڈ بینیفٹس تھے ان کو بھی انجوائے کیا، اور جو ریلیونٹ نقصانات پہنچانے تھے، کالج کو کنفیسکیٹ کرنا، کھلا شہر قرار دینا، کمیٹی سے بے دخل کرنا، اسی چیزوں کو وہی عمارتوں پہ قبضہ کرنا، 100 کنال رقبہ میں مسلم کالونی بنا کے قبضے کی زمین پہ وہ کرنا، یہ ساری حرکتیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں، عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور آپ کی پہلے دن کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ 50-60 سال میں ہم کہیں گے خدا تعالیٰ کی تقدیر نے، کوئی بڑے سیکولر اور لبرل ہیں تو وہ کہیں کہ سوشل سسٹم، ہسٹوریکل جو تاریخ کا انصاف ہوتا ہے اس نے، یا وٹ کمز اراؤنڈ گوز اراؤنڈ کے تابع رکھ لیں، کوئی انگریزی کا اچھا سا نام دے لیں، لیکن وہ پڑی آپ کے منہ پر ہے، اور وہ ترمیم ہمیشہ جوتا بن کر پڑی ہے آپ کو۔ یا تو یہ ہوتا کہ آپ کے ہاں چلو لبیکیے آ گئے تھے، آپ کے ہاں طالبان آ گئے تھے، ٹی ٹی پی بن گئی، پی ٹی آئی بن گئی، ٹی ایل پی بن گئی، چنگوی لشکر فلاں فلاں، میں کتنے نام گنواؤں گا آپ کو، وہ سارا تو ہوا، لیکن احمدیوں نے اپنے عقائد سے توبہ کر لی تھی، احمدی تتر بتر ہو گئے تھے، روا اجڑ گیا تھا، اتھے مطلب 8 سنڈیاں دا سہاگا جو دیتا تساں، پیچھے مطلب کوئی تر تج نہ بچی اتھے دی، اور خلافت نام دی کوئی چیز ہی نہ کوئی نہیں سی، ایک خلیفہ جی میں تسی چاہندے سو تسی پھانسی دے لیا ہوندا اتھے مچھ جیل چ، اگوں بنن نہیں دینا تے فلاں، یہ ان میں سے کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نقصان صرف آپ کو پہنچا، آپ کی سوسائٹی کو پہنچا، آپ کی معاشرت کو پہنچا، آپ کی سیاست کو پہنچا، آپ کی معیشت کو پہنچا، احمدیوں کا نقصان نہیں ہوا۔ یعنی گریٹر پرسپیکٹو میں جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر ہسٹورین جو بیٹھے گا ٹیبل پہ چیزیں رکھ کے تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے روے کے اڈے پہ چھرا مار دیا تھا ایک احمدی کو، ایسے ہی کوئی ایک الو کا پٹھا گدھا تھا جو عاشق بن کے آیا تھا، چھرا مار کے تو بندہ مار گیا تھا۔ اس سے جو ہے وہ سٹیٹس ڈیفائن اور ڈیسائیڈ نہیں ہونے آئندہ زمانوں میں۔ فیصلہ اس بات سے ہونا ہے کہ آپ نے جو چھریاں، جو کانٹے، جو تلواریں، جو بندوقیں آپ کے پاس تھیں وہ ساری چلا لی۔ احمدیوں کا عقیدہ وہی رہا۔ آپ نے کالج سکول کنفسکیٹ کر دیے، یونیورسٹی کا ڈیکلیریشن نہیں دیا، وہ سرگودے یونیورسٹی کے ساتھ کانٹریکٹ چلا کے کام چلا رہے ہیں، آغا خان بورڈ کے ذریعے کام چلا رہے ہیں، ان کا اپنا بورڈ نہیں بند، کچھ نہیں ہونا دیا۔ اس کے باوجود جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ایکیڈیمیکلی آپ کو آؤٹ پیس کر رہی ہیں۔ جو ہاسپٹل تھا وہ قائم تو کر دیا تھا، ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب کے ذریعے ایک کمرے میں جو ہسپتال بنایا تھا وہ چل جاتا اس وقت، تو ٹھیک ہے جی، آپ کی مخالفت نہیں تھی۔ بعد میں آپ نے اس کے لائسنس ایشو کرنے، اس کے اوپر ٹیکس اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ اندر کی کہانی ہے، ان کو میں ابھی نہیں چھیڑتا۔ لیکن اگر ساڈے منڈے تے کڑیاں ڈاکٹر ہی نہ بن سکتے تو اساں کی چلا لینا سی اتنے؟ وہ جو دنیا بھر سے مطلب وقف کر کے جاتے ہیں، وہ اگر ہیومن سٹف اور وہ پروفیشنل ان پٹ ہی نہ ملتا ہمیں تو ہم نے کیا کر لینا تھا؟ اس کا مطلب ہے ہمیں صلاحیت کی، ہمیں کمپیٹنس کی، کسی چیز کی کمی نہیں آئی، اور وہ خدا کی ذات ہے جس نے آنے نہیں دی۔ میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا نا کہ مجھے کسی مطلب میری بیٹی نے ایک آرٹیکل لکھا جس پہ ووٹنگ ہوئی، یونائٹڈ نیشنز نے اس کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اس کو دعوت دی اس پہ بات کرنے کے لیے، اور وہ آرٹیکل اپنی ذات میں مربوط اور مضبوط لکھا گیا تھا، بڑی نپی تلی زبان، ڈپلومیٹیکلی مطلب ساؤنڈ اس کا تھا وہ سارا کچھ۔ میں نے کیا کہنا تھا، خیر انہوں نے انڈیپینڈنٹ ووٹنگ کے ذریعے اس کو سلیکٹ کیا تھا، بعد میں انہوں نے آفیشیلی اسپانسرڈ وزٹ کے طور پر اسے بلایا، ہم بھی گئے۔
وہاں اس کو بولتے بھی دیکھا کہ کیا جو یہاں سے لکھ کے گئی تھی ویسا ہی بولا، ہاں ویسا ہی بولا، اس سے بہتر طریقے سے وہاں اس نے پریزنٹ کی بات. ہائیسٹ فورم تھا نا جہاں پہ وہ ایک 22 سال کی عمر میں پہنچ گئی. مجھے کچھ دوستوں نے کہا آپ نے کچھ گائیڈ کیا، میں کہا خدا گواہ ہے اس چیز کے لیے میں نے اسے گائیڈ نہیں کیا. لیکن جو ہر وقت ہمارے ہاں چل رہی ہوتی تھی بات، اس کو تو اس نے چوگی لینا تھا، وہ دانا بکھرا ہوا ہے ہر طرف. تو وہ تو اس نے پلس ڈی این اے میں جو جینیٹیکلی چیزیں جاتی ہیں وہ تو جانی ہی جانی تھی. تو اس سارے سے بھی ہٹ کے ایک صاحب چونکہ وہ احمدی تھے اس لیے ان سے کھل کے بات ہو سکتی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ نسل جو ہے، یہ جو بیعت شدہ نسل ہوتی ہے وہ خواہ مخواہ خلافت کی جو دعائیں ہیں ان میں اپنا شیئر لے لیتی ہے. اور جس وقت وہ بولتے ہیں تو ہم آپ اس میں سے ڈھونڈ رہے ہیں. میں تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس میں سے کوئی اپنے لیے ریزن ڈھونڈی ہی نہیں ہے کہ میں بڑا سمجھایا، میں کک بھی نہیں کیتا. لیکن خدا تعالیٰ جب کرنا چاہتا ہے، جن کی نسلوں کو وہ نااہل نہیں ہونے دینا چاہتا، ان کے لیے پھر اس کا قانون وہی ہے کہ تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہے، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے سمار. وہ ایسا چلتا ہے. تو اس طرح عقائد وہی رہے، نسلیں اسی طرح ترقی کرتی گئیں، معیشت معاشرت کسی کا کچھ نہ بگڑا، مگر آپ کو وہ ترمیم گلے پڑی، وہ آرڈیننس گلے پڑا، وہ بلاسفیمی کے لاز گلے پڑے، وہ جو سیپریٹ لسٹیں تھیں ووٹوں کی وہ گلے پڑی، اور نتیجتاً آپ کی ریاست یرغمال بنتی گئی. کس کے ہاتھ؟ اس ملا کے ہاتھ جس کو پلیز کرنے کے لیے آپ نے احمدیوں کا خون حلال کیا تھا، ان کے حقوق حلال کیے تھے، ان کو ووٹ سے محروم کیا تھا، اور ان کو پارلیمنٹ کا حصہ نہ بننے دیا. وہ آپ پارلیمنٹ تو بڑی بعد کی بات ہے، وہ ربوے کے جو 9-10 کونسلر ہیں وہ بھی آپ نے ارد گرد کے پنڈوں سے لا کے وہاں بٹھائے ہوئے ہیں. وہ بس ان کے برتھ سرٹیفکیٹ سائن کر دیتے ہیں. باقی 90-95 ہزار یا لاکھ بندے دے ووٹ اپنے بلدیہ کے لیول پر بھی نہیں ہے. مگر وہ سروائیو کر کے آپ سروائیو نہیں کر سکے. اسے سروائیو کرنا نہیں کہتے کہ آپ 40 سال یہ تجربہ کر کے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی اس پہلو سے پکڑ کبھی اس پہلو سے پکڑ، جب وہ سارا سوتر کتریا گیا تو اب آپ آگے کہتے ہیں ہون اساں پابندی لانی. آپ کی پابندی اب بھی لولی ہوگی، آپ کی پابندی اب بھی لنگڑی ہوگی، اب بھی آپ کی پابندی گنجی ہوگی، اور اب بھی آپ کی پابندی کانی ہوگی. یہ جو میں نے لولی لنگڑی گنجی کانی 4 چیزیں آپ پہ تھوپی ہیں، کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک اینکر جیو پہ بات کرنے لگی ہے، جہاں اس نے لفظ احمدی بولا ہے، اسی تناظر میں وہاں بھی انہوں نے وہ بیپ چلا دی ہے. ہاں ہاں ادھر نہ لیں مر چاندے سی کہتے. جس وقت آپ کی عظمہ بخاری اور یہ جو کیا ہے مریم نواز اور محسن نقوی، یہ گھوم پھر کے ان کو بتا رہے ہیں نہیں اسی تو کسی نے کچھ نہیں کہنا، اسی تو صرف انہوں نے آکھیا. اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں چرچ جلائے گئے، اقلیتیں جلائی گئی، قبراں احمدیاں دا نام نہیں لینا اتھے، اس نال تو پھر حملہ ہو جائے گا. اس سے تو پھر بات اس طرف کو آ جائے گی. بات یہ ہے کہ آپ کی بات جب تک اس طرف کو نہیں آنی تب تک آپ جو مرضی کر لیں آپ سے کچھ نہیں بن سکنا. ہاں ایک بات میں آج اس کو اگر ریپیٹیشن نہ سمجھا جائے تو وہ ایک دفعہ میں اب ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن ان کے گھر چونکہ اب نوبل پرائز چلا گیا ہے تو اس لیے وہ بھی سینسٹائز ہو چکے ہیں نا. تو اس لیے
لیکن میری جب ان سے گفتگو ہوئی تو کہتے آپ کو چاہیے کہ جماعت احمدیہ کا کوئی مطلب کیا ہو تو پھر آپ کے لیے یہاں پہ آپ کے رائٹس جو ہیں وہ، میں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ اور آپ کی بیٹی پاکستان میں جا کے رہنے، علامہ جاوید گامدی پاکستان میں جا کے رہ سکیں، سلمان تاثیر کا بیٹا شان تاثیر کینیڈا سے اٹھے اور جا کے اپنا لاہور میں بیٹھے اور اپنا ایکٹیویزم پاکستان سے بیٹھ کے کرے۔ اگر یہ جو میں نے لوگ کہے ہیں یہ پاکستان میں جا کے رہ لیں تو جماعت احمدیہ کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اصل میں تو پاکستان ویسا چھوڑا نہیں ہے لیویبل آپ نے۔ کل میں سوچ رہا تھا کہ اب جب اگر یہ پابندی سیریس ہوتی، میں نے بتایا نا ایک ایس پی تھے، اب وہ آج کل آر پی او ہیں کسی جگہ پہ، لہذا نام نہیں لیتے اب ان کا، تو جب یہ تماشا لگا ہوا تھا ہم ادھر ہی تھے پاکستان میں، تو باتیں تو آپس میں ہوتی ہیں، میں کہا جی اب لال مسجد تو انہوں نے کیتا ہے تو وہ کیتا ہے تو اب لگتا ہے کچھ، انہوں نے کہا نہ کوئی گل نہ کرو، دو کام انہوں نے جدوں کر لے پھر دسنا کہ اسٹیٹ اور ریاست جڑی ہے وہ سیریس ہے۔ ایک ممتاز قادری نو پھانسی دین تے دوسرا لال مسجد والا مولوی پھڑ کے اندر ڈکا۔ جب تک انہوں نے یہ دو کام نہیں کرنے ریاست بالکل سنسیئر اور سیریس نہیں ہے۔ خیر اللہ نے فضل کیا اور ایک تو کر لیا اس وقت، دوسرا نہیں کیا نا، وہی لولے لنگڑے پن کی وجہ سے۔ لولا اور لنگڑا اسی کو کہتے ہیں جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو۔ ممتاز قادری نو پھانسی دے لی، ایک لت کھلو لیا پار پا کے، ریاستاں دونوں لتاں دے پار پا کے کھلون نہ چلتی ہیں۔ لولے بندے کا کام کیا ہے کہ وہ ریاست چلا سکے۔ اب انہوں نے اگر یہ کیا تھا تو میسج دینے کے لیے یہ طریقہ نہیں تھا کہ محسن نقوی مفتی منیب وال پہنچیا ہوندا۔ مفتی منیب کی لگدا ہے تہاڈا؟ کی لینا جو دے کو؟ میر کیا سادے ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسیت تار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ کرنا یہ چاہیے تھا کہ جدو ایک فیصلہ ایک لت پار پایا جو دوجی لت تھلے لاؤ۔ جنید حفیظ جس کا کیس نہیں کوئی لڑ سکتا جعلی بلاسفیمی میں، ہون جنید حفیظ دا کیس پٹ اپ کرواتی ریاست، اس کے وکیلوں کو یہ میسج دیتی کہ آؤ کرو یہ کیس۔ وہ پروفیسر بیچارہ کدے چوتھے بیٹھا ہے اندر جیل چ، وہ جو امریکہ جو پڑھ کے گیا سی وہ تھوڑا کی بگاڑنا سے ملک ہی گیا سی نا۔ جنید حفیظ کا کیس پٹ اپ کرواتی ریاست بجائے مفتی منیب کی طرف جانے کے۔ پھر آپ کے فیصلے، نہ ہم ان کو لولا کہتے، نہ لنگڑا کہتے، نہ گنجا کہتے اور نہ کانا کہتے۔ ابھی آپ لولے لنگڑے گنجے کانے فیصلوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا کام۔ کر کے دیکھ لیں، اگر ہوا تو بتا دیجئے گا۔ میں نے تو پچھلے پروگرام میں کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ ہم جس دن آپ کی مدد کی طرف منہ کریں گے اس دن سے ہم مرنا شروع ہوں گے۔ شکر الحمدللہ کہ ہماری تربیت میں یہ داخل ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ذرا ادھر ادھر سے پتہ کر کے مجھے بتائیے گا آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کے کتنے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں احمدی سارے یہ دعا کرتے ہیں، بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ دعا ہے جو ہم نے کرنی ہے۔ اب آپ کہیں سے پوچھ لیجئے گا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔